تورخم سرحدی گزرگاہ غیر قانونی رہائش پذیر افغان شہریوں کی بے دخلی کے لیے 20 روز بعد کھول دی گئی۔ سینکڑوں افغان پناہ گزین اپنے وطن جانے کے لیے تورخم سرحد پہنچ گئے۔ امیگریشن عملہ ضروری کارروائی کے بعد غیر قانونی مقیم افغان افغانستان جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ سرحدی گزرگاہ تجارت اور پیدل آمد و رفت کے لیے بدستور تحکم ثانی بند رہے گی۔ 11 اکتوبر کو پاک افغان کشیدگی کے بعد تورخم سرحدی گزرگاہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی تمام سیاسی قائدین سے رابطے۔ سہیل آفریدی کا صوبے کے امن و امان پر تمام جماعتوں سے مشاورتی رابطہ۔ مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی، سراج الحق، امیر مقام، آفتاب شیرپاؤ اور محمد علی شاہ باچا سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کر پائیدار امن یقینی بنایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ان ہاؤس کمیٹی کے تحت بین الجماعتی جرگہ بلانے کا فیصلہ۔ ابھی تو ہفتہ بھی نہیں ہوا، چند دن دیں، ان کے ایکٹس آپ کو بتائیں گے کہ وہ سنجیدہ ہیں یا غیر سنجیدہ ہیں۔ تو ہم ان کو کل انہوں نے غالباً میں نے ٹی وی کے ذریعے دیکھا، آپ لوگوں کے چینل کے ذریعے، کہ شاید سی ایم صاحب نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے صوبائی لیڈران کو بھی فون کیا اس کانفرنس میں مدعو کرنے کے لیے۔ تو چند دن تو دیں تاکہ ہم ان کو دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے اقدامات بتائیں گے کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی تنقید۔ پشاور میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وفاق کے ساتھ زیادہ اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ صوبے کو امن کی ضرورت ہے۔ صوبے کی بہتری کے لیے سب بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ صوبے کے حکمران جماعت بھی سنجیدہ رویہ اپنائیں۔ ہمیں NFC ایوارڈ کی تیاری کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے نام کا اعلان کشمیر سے ہی ہوگا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر سے ہی ہوگا، اسلام آباد سے نہیں۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر آپ کو متفق ہونا پڑے گا، وہ نیشنل کاز کے معاملات ہیں، وہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جن میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نان انٹریکٹنگ گورننگ پارٹنرز ہوں، صوبوں میں کوئی بیٹھے لوگ وفاق سے بات نہ کر رہے ہوں، تو بنیادیں ہلا دینے والی بات ہے۔ اور سیاست کو ایک رستہ ملنا چاہیے، جتنا بھی اختلاف ہو۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ بات چیت پر یقین رکھنے والوں سے ہی بات ہوتی ہے۔ بات چیت کا رستہ نہ کھولا گیا تو ملک کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے۔ پاکستان کی بہتری کا ایک ہی رستہ ہے کہ بات چیت کو رستہ دیا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی گفتگو۔ کہا بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ پاکستان کے پاس بھارتی دہشت گردی کے ثبوت ہیں۔ کلبھوشن یادو بھی ان میں شامل ہے۔ پاکستان کسی ملک کی پراکسی کو تسلیم نہیں کرے گا۔ مہنگائی کی سطح عوام پر حکومت نے ایک اور ظلم ڈھا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں ₹2.43 اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت ₹3.02 فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ مٹی کا تیل ₹3.02 فی لیٹر مہنگا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت ₹1.22 کر دی گئی۔ عوام پریشان، حکومت سے پیٹرولیم قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ۔ بھاگلپور میں مبینہ پولیس مقابلہ۔ 10 سالہ بچی کے قتل میں ملوث ملزم ہلاک۔ پولیس کے مطابق مقابلے کے دوران ملزم پولی رام اپنے ہی ساتھیوں کی گولی کا نشانہ بنا۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ جنگ میں تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر۔ حادثے کے نتیجے میں ماموں اور بھانجی جاں بحق، خاتون زخمی۔ اکاڑا میں قومی شاہراہ پر مرغیاں سپلائی کرنے والی گاڑی اور ٹرالر ٹکرا گئے۔ 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق، ایک شخص شدید زخمی، اسپتال منتقل۔ پنجاب بدستور اسموک کی لپیٹ میں ہے۔ گوجرانوالہ آلودہ شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کی فضا میں انتہائی آلودہ۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 351 تک پہنچ گیا۔ پاکستان میں گوجرانوالہ سب سے آلودہ ترین شہر بن گیا۔ AQI 521، فیصل آباد میں AQI 275، ملتان میں 273 ریکارڈ۔
طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ آلودگی پھیلانے میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 22 مقدمات درج کر کے قانون شکن گرفتار۔ گلگت بلتستان کا 78واں یوم آزادی آج قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یادگار شہدائے چنار باغ میں مرکزی تقریب، گورنر، وزیر اعلیٰ اور فورس کمانڈر کی جانب سے پرچم کشائی، آرمی ہیلی پیڈ میں خصوصی تقریب، تمام اضلاع میں تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ پاکستان کی شان ہے گلگت بلتستان، میری پہچان ہے گلگت بلتستان۔ پاکستان کے ساتھ الحاق اور حب الوطنی کا جشن، ISPR کی جانب سے یوم آزادی گلگت پر خصوصی نغمہ جاری۔ گلگت بلتستان کے نوجوان گلوکاروں کی آواز میں پاکستان سے لازوال محبت کی عکاسی۔ ISPR کا خصوصی نغمے میں گلگت بلتستان کے عوام کے جذبہ حب الوطنی کو زبردست خراج تحسین۔ سندھ اور پنجاب بار کونسل کے انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری۔ سندھ بار کونسل کی 33 نشستوں کے لیے کراچی اور دیگر شہروں میں پولنگ، پنجاب بار کے لیے پروفیشنل اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے امیدواروں میں مقابلہ۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، آج بھی شمالی اور جنوبی غزہ میں فضائی حملے، مزید 3 فلسطینی شہید۔ حماس کی جانب سے 2 یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی کے بعد اسرائیل نے 30 فلسطینیوں کی میتیں فلسطینی حکام کے حوالے کر دیں۔ اسرائیل کی سخت پابندیوں سے فلسطینیوں کو خوراک و پانی کی شدید کمی کا سامنا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے انروا نے صاف پانی تک محفوظ طریقے سے رسائی ہر شہری کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ کہا کہ غزہ میں تقریباً 2,50,000 بے گھر فلسطینیوں کو پانی فراہم کیا گیا۔ ہزاروں خاندان اب بھی خوراک، پانی اور دیگر بنیادی ضرورتوں کی شدید کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکی وزارت دفاع نے یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹوماہاک کروز میزائل کی فراہمی کی منظوری دے دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پینٹاگون کے اہلکاروں نے بتایا کہ وزارت دفاع کی جانب سے یوکرین کو امریکی ٹوماہاک کروز میزائلوں کی فراہمی کی منظوری دی گئی۔ میزائل فراہمی سے امریکی ہتھیاروں کا ذخیرہ متاثر نہیں ہوگا۔ یوکرین کو امریکی ساختہ ٹوماہاک میزائل فراہم کرنے سے متعلق حتمی فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا وفاقی انتخابات سے متعلق حکم نامے کا اہم حصہ کالعدم قرار۔ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر میں شہری ہونے کا ثبوت لازمی قرار دیا گیا۔ امریکی صدر کے حکم نامے کا اہم حصہ امریکی وفاقی جج نے کالعدم قرار دے دیا۔ شہریوں سے ووٹ ڈالنے سے قبل شہریت کے ثبوت طلب نہیں کیے جا سکیں گے۔ امریکی صدر کو ووٹنگ کے لیے وفاقی سطح پر ایسی شرائط عائد کرنے کا اختیار ہی نہیں۔ امریکی صدر دفتر وائٹ ہاؤس نے صحافیوں کے داخلے پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صحافی اب پریس سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام کے دفاتر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکیں گے۔ نئی پالیسی کے تحت اپر پریس روم کو داخلہ پیشگی اپائنٹمنٹ پر ممکن ہوگا۔ شمالی کیریبین ممالک میں سمندری طوفان میلیسا کی تباہ کاریاں جاری۔ ہلاکتوں کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی۔ لاکھوں افراد بے گھر، سب سے زیادہ 30 ہلاکتیں ہیٹی میں ہوئی، 20 افراد لاپتہ ہیں۔ جمیکا میں
19 اور ڈومینیکن ریپبلک میں 1 ہلاکت ہوئی. طوفان سے بجلی، پانی اور مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا. ترکیہ ہوٹل آتش زدگی کیس میں 11 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی. ہوٹل مالک بھی سزا پانے والوں میں شامل. جنوری میں بولو پہاڑوں میں ایک 12 منزلہ ہوٹل میں آگ لگنے سے 78 افراد ہلاک، 137 افراد زخمی ہوئے تھے. سزا ترکیہ کی صوبائی عدالت نے سنائی. گرین شپنگ کے دور کا آغاز. 450 فٹ لمبا، 5300 ٹن وزنی نیو لائنر اوریجن 265 کنٹینرز کے ساتھ سمندر کی موجوں سے لڑتا ہوا بحر اوقیانوس پار کر گیا. کمپنی کے مطابق یہ دنیا کا پہلا بڑا ماحول دوست تجارتی جہاز ہے. Brilliant this evening, and he's picked himself up a fourth this evening. Maybe in an unfamiliar way. Pakistan a strike away from winning this. Here's the big strike, and Pakistan win this quite comprehensively. اور ہیڈ لائن کے آخر میں جانی کہ دوسرا T20 پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی. مہمان ٹیم آخری اوور میں 110 رنز بنا کر آؤٹ. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تیسرا اور آخری T20 آج کھیلا جائے گا. میچ کی فاتح ٹیم سیریز اپنے نام کرے گی.